آیت مباہلہ کہلاتی ہے یہ، جس وقت نجران کے عیسائی آئے اور انہوں نے مناظرہ کے لیے اور مجادلے کے لیے اور مباہلے کے لیے آئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، تو ان سے فرماؤ آؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اس عیسائی وفد نے یہ سن کر کہا کہ اچھا ہم کو 3 دن کی مہلت دے دیں۔ سرکار آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 یوم کی مہلت بھی دی۔ جب 3 روز گزر گئے تو وہ عیسائی نہایت شاندار پوشاکیں پہن کر اپنے بڑے بڑے پادریوں کو ساتھ لے کر آ گئے۔ ادھر حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس عظیم الشان شوکت سے تشریف لائے کہ گود میں حضرت سیدنا امام حسین کو اٹھائے تھے، اور دائیں طرف آپ کا ہاتھ مبارک پکڑے ہوئے حضرت امام حسن تھے، اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی المرتضیٰ دونوں حضور کے پیچھے پیچھے تھے، اور حضور علیہ السلام ان سے فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری نے جب یہ منظر دیکھا تو پکار اٹھا اور کہنے لگا، اے عیسائیو، انی لأری وجوہا لو سألوا اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لا زالہ من مکانہ تبتہلوا فتہلکوا ولا یبقی علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامۃ فقالوا یا ابا القاسم قد رأینا لا نلاعنک وان نترکک علی دینک ونترکنا علی دیننا۔ تفسیر بغوی۔ بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے سوال کریں کہ وہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے پہاڑوں کو ہٹا دے گا۔ خدا کے لیے ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ بس انہوں نے کہا، اے ابا القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ اپنے دین پر رہیں اور ہمیں اپنے دین پر رہنے دیں۔ پھر انہوں نے کچھ جزیہ دے کر صلح کر لی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم عذاب خداوندی ان کے قریب آ گیا تھا، اگر مباہلہ ہو جاتا تو یہ سب بندر اور سور بن جاتے اور ان کا جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران کے پرند و چرند تک نیست و نابود ہو جاتے۔ یہ اہل بیت نبوی کی شان اور عظمت کا اظہار ہے۔ یہ مباہلہ 10 ہجری کو آیت نازل ہوئی، اور اس وقت 4 صاحبزادیوں میں سے حضور کی صرف ایک صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا دنیا میں موجود تھیں، اس لیے صرف حضرت سیدہ فاطمہ کو ساتھ حضور لائے۔ آپ کی بیٹی سیدہ زینب کا انتقال 8 ہجری میں ہوا، سیدہ ام کلثوم کا انتقال 9 ہجری میں، اور سیدہ رقیہ کا انتقال 2 ہجری میں ہوا۔ اس لیے جب 10 ہجری میں آیات مباہلہ آئیں تو اس وقت سے سیدہ فاطمہ تھیں، حضور کے ساتھ موجود تھیں، وہ آئیں، تو اس سے انکار نہیں ہو سکتا حضور کی بیٹیوں کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل بیت پر بہت سے انعام اور اکرام فرمائے ہیں۔ ان انعامات اور اکرامات میں سے کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر بار بار ان آیات کا ذکر کیا گیا ہے جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ ان کا حال دریافت کرنے کے لیے تشریف لائے، تو کچھ صحابہ نے کہا، اے علی المرتضیٰ آپ کوئی نظر مانیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں آج سے ہی نظر مانتا ہوں کہ میں اور میری زوجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ شہزادوں کو آرام آنے پر 3 روزے رکھیں گے۔ شہزادوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اب ان 3 روزوں کی نظر پوری کرنی تھی۔ جب روزہ رکھ لیا گیا تو شام افطاری کے لیے گھر پر کوئی چیز نہ تھی، تو
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کسی سے بطور قرض کچھ جو لائے، سیدہ سلام اللہ علیہ نے ان کی چکی میں پیس کر آٹا تیار کیا۔ شام کو جب کھانا تیار فرما لیا، روزہ کی افطاری پانی سے فرما لی، بعد نماز مغرب جب سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور امام حسن اور حسین دسترخوان پر کھانا رکھ کر تناول فرمانے لگے تو ابھی ایک لقمہ بھی کسی نے نہیں اٹھایا تھا کہ باہر دروازے سے آواز آئی، اے نبی کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے کھانوں پر کھلائے گا۔ یہ سن کر سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمام دسترخوان کا کھانا اٹھاؤ اور مسکین کے حوالے کر دو، ہم پانی پی کر سو جائیں گے، معلوم نہیں سائل کتنے دنوں کا بھوکا ہے۔ سب کھانا اٹھایا گیا اور مسکین کو دے دیا۔ اب دوسرے دن روزہ رکھا گیا، پھر پانی سے رکھا گیا، پھر شام کے وقت جب دسترخوان تیار ہوا تو پھر وہ فقیر آ گیا، اس نے پھر وہی کہا، اے نبی کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، غریب ہوں، مجھے کھانا دو۔ دوسرے دن بھی افطاری کا سارا سامان اٹھا کے ان کو دے دیا گیا۔ تیسرے دن پھر روزہ پانی سے رکھا گیا اور افطاری کے وقت اسی طرح پھر فقیر آیا، اس نے صدا دی، اے نبی کے گھر والوں، مجھے کھانا دو، میں بھوکا ہوں۔ تیسرے دن بھی کھانا دے دیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اگلے دن تشریف لائے تو دیکھا کہ ضعف اور کمزوری ہے حضرت علی پر، سیدہ فاطمہ اور بچوں پر، کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ حضور بے قرار ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور صلاۃ و سلام کے بعد عرض کیا، مبارک ہو اے اہل بیت نبوت، مبارک ہو، تمہاری ادا اللہ کو پسند آ گئی ہے۔ تم نے خود پانی پی کر روزے رکھے اور دروازے پر سائلوں کو 3 یوم تک خالی نہ موڑا اور سارا کھانا ان کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو سورۃ الدہر آیت نمبر 7 سے 22 تک آیات اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبوت کے حق میں نازل فرمائی۔ کیا ہیں وہ آیات؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ من فضة وأکواب کانت قواریر من فضة قدروها تقدیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجہ زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ ان سنے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے صلہ میں دیے۔ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹھر، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اور ان کے گچھے جھکا کر
نیچے کر دیے گئے ہوں گے، ان پر چاندی کے برتن اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کی مثل ہو رہے ہوں گے۔ کیسے شیشے چاندی کے ساقی انہوں نے پورے انداز پر رکھا ہوگا، اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی۔ تو یہ پوری آیات اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی شان میں نازل فرمائی۔ اس کے بعد آیت فترضیٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کون مراد ہے؟ من رضاء محمد اللہ يدخل من اہل بیتہ النار، سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے۔ اسی طرح آیت السلام آئی، سلام علی الیاسین، سلام الیاسین پر، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سلام علی الیاسین قال نحن آل محمد آل الیاسین، تو فرماتے ہیں کہ آل محمد جو ہے وہی آل الیاسین ہے، اس لیے بزرگوں نے سلام علی آل یاسین بھی پڑھا ہے، لہذا مطلب صاف ہے کہ حضور علیہ السلام کے اسم مبارک یاسین بھی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے آل یاسین سے آل محمد مراد۔ تو یہ تمام آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح آیت صلاۃ درود و سلام والی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی علیہ السلام پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اعظام نے حضور سید الانام سرکار دو جہاں علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم آپ پر کس طرح درود پڑھیں؟ تو حضرت کعب فرماتے ہیں قد علمنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک، فقال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، فرمایا یہ درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ تو اسی طرح لا تصلوا علیہ صلاۃ تبرا، فقالوا وما الصلاۃ تبرا، قال تقولون اللہم صلی علی محمد وتمسکون بل قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجنا، کٹا ہوا درود سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ تم یہ کہو کہ اللہم صلی علی محمد، آگے نہ پڑھو، فرمایا یہ کٹا ہوا درود، اور مکمل درود پڑھا کر وہ کیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کو ساتھ شامل کرو، اگر آل محمد کو ساتھ شامل نہ کیا تو فرمایا یہ کٹا ہوا درود ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جو اپنی دعا میں میرے اہل بیت پر درود نہ بھیجے۔ بہتر یہی ہے کہ درود پاک ابراہیمی میں جہاں حضور کا اسم گرامی آئے اور آل کا ذکر آئے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کے آل کا ذکر آئے، ہر نماز یا غیر نماز میں جب بھی پڑھیں سیدنا کا لفظ استعمال کیا جائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم، اسی طرح اللہم بارک میں بھی۔ امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت آپ سے محبت رکھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کو اس نے اتارا ہے فرض قرار دیا ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت آپ کی عظمت و شان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جس نے آپ پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں۔ اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافض بالتفضیل عند ذی الجہل، جب ہم نے حضرت علی کی فضیلت کو بیان کیا تو بے شک ہم بسبب بیان فضیلت کے جاہلوں کے نزدیک رافضی ہو گئے۔
اور جس وقت ہم فضل ابی بکر اذا ما ذکرتہ رمیت بنسب عند ذکری للفضل، اور جس وقت ہم فضائل ابو بکر بیان کرتے ہیں تو اس وقت ہم پر ناسبی ہونے کی تہمت لگائی جاتی ہے۔ قالوا رفضت قلت کلا من رفض دینی ولا اعتقادی، جاہلوں نے مجھ کو رافضی کہا، میں نے جواب دیا کہ حاشا، میرا دین اور میرا اعتقاد رافضیوں کا سا نہیں ہے۔ لیکن تولیت غیر شک خیر امام و خیر ہادی، لیکن اس میں شک نہیں کہ میں بہتر امام اور بہتر ہادی کے ساتھ دوستی اور محبت رکھتا ہوں۔ اور فرمایا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، اگر آل محمد مصطفیٰ کی محبت ہی کا نام رفض ہے تو دونوں جہان گواہ رہیں کہ بے شک میں امام شافعی رافضی ہوں۔ تو قرآن اور اہل بیت نبوت سے وابستگی اسی کے اندر نور ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ اولہما کتاب اللہ فی نور والہدا فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، وقال وأہل بیتی اذکر اللہ فی اہل بیتی، وقال ثلاثا، میں تم میں دو بے مثل عمدہ نفیس چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن عظیم جو نور ہدایت سے بھرپور ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ رہنا، اور دوسری گران قدر اور بزرگ چیز میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ تم کو خدا یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں، میں تم کو خدا یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں، اور یوں ہی 3 بار اس کا تکرار فرمایا۔ تو حضور نے امت کو 2 چیزوں کے حوالے کیا ہے، فرمایا ایک قرآن کو نہ چھوڑنا، دوسرا میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا، اور فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وعطرتی اہل بیتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 بے گراں بہا چیزیں چھوڑنے والا ہوں، ایک کتاب اللہ جو کہ آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی رسی ہے، دوسرا میرے اہل بیت عطرت اطہار، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں میرے پاس وارد ہوں گے۔ تو قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، جہاں قرآن ہو اہل بیت نہ ہو وہ بھی حق نہیں ہو سکتا، اور جہاں اہل بیت کا ذکر تو ہو لیکن قرآن نہ ہو وہ بھی حق نہیں ہو سکتا۔ حق وہاں ہوگا جہاں پہ قرآن بھی ہوگا اور حضور کی آل کی محبت بھی ہوگی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ناکہ مبارک قصوہ پر سوار ہو کر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم مما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اے لوگو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت اور اہل بیت ہے۔ اسی طرح جو حضور کی اہل بیت ہے ان کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر نے کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر یہ اعلان فرمایا یا ایھا الناس من عرفنی ومن لم یعرفنی فإن أعرفهم، فأنا ابو ذر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح علیہ السلام من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، اے لوگوں جو کوئی مجھ کو پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، اور جو کوئی نہیں پہچانتا اس کو اپنی پہچان کراتا ہوں، میں ابو ذر ہوں۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان کشتی نوح کی سی ہے کہ جو کوئی اس کشتی نوح پر سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ غرق ہوا۔ اسی طرح جو کوئی اس کشتی اہل بیت میں سوار ہو گیا یعنی ان کی مطابقت کرے گا وہ دلالت میں ڈوبنے سے نجات پائے گا، اور جو کوئی ان کی مخالفت کرے گا وہ باہر دلالت میں ڈوب جائے گا۔ اسی طرح محبت اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ علی ومن مات علی حب محمد فیفتح فی قبرہ بابان من الجنت علی من مات علی حب آل محمد بشر ملک الموت بالجنہ ثم
منکر و نکیر الا ومن مات علی حب آل محمد یزفع الی الجنۃ کما تزفع العروس الی بیت زوجہا۔ فرمایا اے مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی محبت آل محمد میں مرے گا وہ شہید ہوگا، اور جو کوئی محبت آل محمد پر مرے گا وہ بخشا ہوا ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی محبت آل محمد پر مرے گا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھولے جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگاہ رہو، جو کوئی محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرے گا اس کو ملک الموت مرتے وقت بہشت کی بشارت دے گا، پھر قبر میں منکر نکیر مولدہ جنت سنائیں گے، اور جو کوئی محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرے گا وہ اس طرح ساز و سامان جنت کی طرف جائے گا جس طرح تازہ دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ آگاہ رہو، جو بھی محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرے گا وہ توبہ کر کے مرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو کہ محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرے گا اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو اس کی قبر کے لیے زائرین بنائے گا۔ آگاہ رہو، جو کہ محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرے گا وہ سنت نبوی اور جماعت ایمانی پر مرے گا، اور جو کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مرے گا وہ کامل الایمان مرے گا۔ اور آگاہ رہو، جو کہ بغض و عداوت آل محمد میں مرے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ آگاہ رہو، جو کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض اور عداوت میں مرے گا وہ جنت کی بو تک بھی نہ سونگھے گا، اور جو کوئی بغض اور عداوت آل محمد میں مرے گا ماتا کافرہ، وہ کافر ہو کر مرے گا۔ تو آل محمد کی محبت جہاں ایمان ہے وہاں پہ آل محمد کی بغض اور ان سے عداوت یہ جہنم کا راستہ ہے، اس لیے منع فرمایا گیا کہ آل محمد کی محبت کو دلوں میں قائم رکھو ورنہ جہنم کے راستے پہ جاؤ گے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رجس جو ہے اس سے اہل بیت پاک ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے، وہ تمہیں پاک کر دے۔ تو رجس کیا ہوتا ہے؟ شیطانی کام جو ہیں وہ ہے رجس من عمل الشیطان۔ تو رجس کے مختلف معنی ہیں۔ تو اے نبی کے اہل بیت، میں نے تم کو تمام اعتقادی اور عملی ناپاکیوں اور برائیوں سے بالکل پاک اور منزہ فرما کر قلبی صفائی، اخلاقی ستھرائی اور تزکیہ ظاہر و باطن کا وہ اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے تم دوسروں سے ممتاز اور فائق ہو۔ تو یہ مطلب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اہل کا لفظ جو آیا ہے اس کو بیوی پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا فراغ الی اہلی فجاء بعجل سمین، اور لائق اور قابل پر بھی استعمال کیا گیا ہے وأہل المغفرہ، اور عاملین پر بھی استعمال کیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو یہ مختلف اہل کے اطلاقات ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت کو دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔